خوبصورت السلام کلام پیش علیکم کیا. جی شکریہ ناصر بھائی. ناظرین، ہمارے سیگمنٹ عالم کے بول ہمارا آپ کا سب کا فیوریٹ سیگمنٹ، جس میں اتنا کچھ جاننے کو روز کی بنیاد پہ ہمیں مل رہا ہے، ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ایک بہتر انسان اپنا سیشن آگے بڑھاتے ہیں. جی بالکل ناظرین، ہم آج ہمارے پاس ہمارے معزز علماء کرام پہنچ چکے ہیں. روز ان کی گفتگو سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور کوشش بے کرتے ہیں شک. کہ آپ تک بھی کوئی پیغام اچھا پہنچے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد امین شہیدی صاحب. مولانا ان کچھ دنوں سے اخلاقی کمزوریوں یا اخلاقی بیماریوں پہ ہی بات کر رہے تھے. جی جیسے ہم نے حسد اور بغض کے بارے میں بات کی، کل ہم نے ریاکاری فریب کے حوالے سے بات کی. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غرور اور تکبر. تکبر. سب سے میں چاہوں گا کہ تمام علماء کرام سے آج کے موضوع کے حوالے سے ان کی رائے لی جائے. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، غرور یعنی انسان کا اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھ کر استکبار اور کبر کا اظہار ہے. یہ اندر کی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے. جب انسان اپنی تخلیق اور خود اپنی کمزوریوں سے ناواقف ہو تو پھر اپنے آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتا ہے. وہ انسان جو اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو جھپکنے سے روک نہیں سکتا، وہ انسان جو اپنی مرضی سے اپنی دھڑکن کو جاری نہیں رکھ سکتا. نام صاحب. السلام علیکم. جی علامہ صاحب معذرت، ہاں آواز بہتر ہوگی، معذرت. انسان جو اپنی مرضی سے اپنی سانسوں کو جاری نہیں رکھ سکتا، وہ انسان جو اپنی مرضی سے اپنی دھڑکنوں کو جاری نہیں رکھ سکتا، روک نہیں سکتا، وہ انسان اگر اس کا کنٹرول اپنے آپ سے ختم ہو جائے تو وہ اپنی نجاستوں کو بھی روک نہیں سکتا. ایک ایسا انسان دنیا میں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں تکبر، بڑائی اور خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے کا ارتکاب کرے تو اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بڑی بڑی شخصیات کے اقوال کو قرآن کریم میں بیان کر کے ان کو قرآن کی آیت قرار دے دیا. ان شخصیات میں سے ایک حضرت لقمان حکیم ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کی کچھ نصیحتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یا بنیہ، اللہ کی ذات میں شریعہ، تو فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر سینہ تان کر کو بڑا سمجھ کر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اس طرح سے نہ چلو. استکبار اور بڑائی صرف اور صرف اگر کسی ہستی کو زیب دیتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. بے شک. اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ اللہ نے جن ہستیوں کو تمام عالم پر فوقیت دی، تمام عالم پر، جن کی خاطر اس پورے نظام عالم کو خلق فرمایا، جو ہماری نگاہ میں سب کچھ ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ ہے، جیسے نبی کی ذات ہے یا نبی کی اہل البیت ہے یا وہ اولیاء اللہ ہے. وہ اولیاء اللہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو خود کو پہلے زیرو سمجھتے تھے واہ واہ واہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ ہے وہ تو ہی ہے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیرو سے آغاز کرنا پڑے گا، اور یہ جو زیرو ہے یہ اپنی ذات کو آپ زیرو کریں، اس کے بعد پھر جو چاہیں کریں. اس لیے ہم ہیں زیرو. زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کب قیمت ہوتی ہے زیرو کی؟ جب ساتھ میں عدد ہو. اور اس عالم میں اگر کوئی عدد ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. لہٰذا اگر اللہ کی ذات میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو ہم سب سے زیادہ پاورفل ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں. اور اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے پاس چاہے ٹرمپ والی قوت ہو یا نیتنیاہو والی قوت، ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے وہ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ اے میرے رب، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. لہذا اگر انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اپنی نفی
اور خود کو زیرو کرنا پڑتا ہے. خوبصورت بات. جی بہت شکریہ. عمران بھائی. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، سب سے پہلے سمیع صاحب میں تہ دل مشکور ہوں، ممنون ہوں اور سب کو سلام عرض کرتا ہوں. ایک بادشاہ تھے مہدی عباسی سلطنت میں. وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک عبد المطلب نامی بزرگ کھڑے تھے. انہوں نے ان کو سلام ہی نہ کیا تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اما تعارف نہیں، جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ کون؟ تو اس نے کہا بل عارف اکثر منک، میں آپ سے بہتر جانتا ہوں. اچھا پھر میری شناخت بیان کرو. تو انہوں نے کہا اولک نطفۃ مضرہ، تیری ابتدا پانی کا ایک قطرہ ہے. وآخر کا جیفۃ قذرہ، تیری انتہا گندگی کا ڈھیر ہے. وحشو کا فیما بین ذالک بولوں و اذرہ، جس پہ تو اتراتا ہے وہ پیشاب پاخانہ ہے. یہ تیری اصلیت ہے. تو انسان پر غرور جچتا ہی نہیں. الکبریا اور ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے.